بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالی نے ایک بیٹے سے نوازا تو پھر بعد میں اس بیٹی کی قربانی کیوں طلب کی۔ تو دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئی، وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئی، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ اللہ تعالی نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے ہم اور آپ زمزم کہتے ہیں۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو قبیلے جرہم کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ قبیلے جرہم چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کر لی۔ 3 دن مسلسل خواب آتے رہے۔ تیسری صبح آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ میں اور بیٹا اسماعیل ایک دعوت پر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے تیار کریں۔ حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور تیار کر دیا۔ آپ نے چھری اور رسی لی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا، وہ ایک دعوت میں لے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باپ کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حضرت حاجرہ نے کہا، اگر پروردگار کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوں جو اس قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ اللہ کے حکم پر تو 100 اسماعیل ہو تو ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانا چاہا۔ قریب جا کر کہنے لگا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالی میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام اس قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ کے خلیل کے عزم کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا فرمائیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ملعون،
مجھ پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، میرا خواب شیطانی نہیں بلکہ رحمانی ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا۔ شیطان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پیٹ لیا، اب کیا ہوگا؟ جب باپ اور بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹا دیا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان میری 3 باتیں قبول فرمائیں۔ پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے۔ دوسری یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے زور سے پتھر پر مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا، تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا، مگر اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی نرم تھا۔ چھری نے کہا، الخلیل یأمرنی بالقطع والجبیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار، جو اسماعیل کا بال بھی باقا کیا۔ جب خلیل خود جلیل کا حکم مان کر لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی۔ چھری کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک میڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ میڈا ذبح ہو گیا تو آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالی نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک ہر مومن مالک نصاب پر واجب کر دیا گیا۔ اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔